السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی۔ معزز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کا ایک پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرما بردار بیٹا ہونا بھی ہے۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے یہ بات سن کے آپ کو تعجب ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی والدہ 6 سال کے تھے تو دنیا سے چلی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی بیٹا کیسے ہیں؟ تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو نہایت خوبصورت ہے کہ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی شفقت کو نہیں پایا، لیکن کیا انہوں نے والدین کی شفقت کو اگر نہیں پایا تو ان کے حقوق کی ادائیگی کا امت کو نہیں بتلایا؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بھی حقوق اسی طرح بیان کیے کہ جیسے گویا وہ اپنے والدین کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، پاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ 6 سال کی عمر میں جب والدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، بڑے ہوئے، ان کی قبر پہ بیٹھ کے روئے۔ دائی حلیمہ دنیا سے گئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک مثالی بیٹا ہونے کے بھی امت کے لیے ایک سنہرا کردار چھوڑا، اور صرف اپنے عمل سے نہیں بلکہ گفتار سے بھی اور احادیث سے بھی اور فضائل سے بھی اور مناقب سے بھی والدین کے احترام کا بخوبی درس دیا۔ جناب ابو طالب کی احسانات کو ساری زندگی یاد رکھا، حضرت علی کو اسی طرح پیار و محبت سے نوازا کہ جیسے ابو طالب ان کو پیار اور محبت سے نوازا کرتے تھے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک مکمل سیرت ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید سیرت کے اندر یہ پہلو نہ ملے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کا یہ گوشہ، یہ باب اس طرح روشن کیا کہ اپنی احادیث کے ذریعے امت کو یہ خوب اطلاع کر دی کہ والدین کے ساتھ کس طرح نیکی کرنی ہے۔ پہلی بات تو اللہ ہی نے کلام حمید کے اندر والدین کے جو حقوق بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر اگر غور کیا تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اللہ رب العزت نے 3 مختلف مقامات کے اوپر قرآن پاک میں بیان کیا، اور تینوں مقامات کے اوپر جب اس بات کو بیان کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ساتھ شرک کو بیان کر رہے ہیں۔ کہیں پہ آتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا، کہیں پہ آتا ہے اللہ تشرکوا، کہیں پہ آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ یعنی اللہ رب العزت نے تینوں مقامات کے اوپر بالوالدین احسانہ کے ساتھ ہمیشہ شرک کا ذکر کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ذکر کیا، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے پوچھنے لگے کہ بہترین نیکی کون سی ہے؟ تو نبی کریم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، اور پھر کہا پھر بر الوالدین، والدین کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا، ان کے ساتھ نیک نیتی سے پیش آنا، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا۔ اسی پر بس ہوتا تو بات شرک کی بھی یہاں سے بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر دوسری حدیث پہ جائیں تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بدترین گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک کرنا، اور پھر پوچھا اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، 5 وقت نماز پڑھوں گا، 30 روزے رکھوں گا، مال ہوا زکوٰۃ دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کو اس طرح بیان کیا کہ جو شخص یہ عمل کر لے گا، یہ 3 عمل، وہ کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صرف ایک شرط کے ساتھ، صرف ایک شرط کے ساتھ۔ یہ فرائض ہیں، یہ ہمارے پر فرض ہیں، ہماری یہ لائبلٹی ہے، ڈیوٹی ہے، ہم نے ہر حالت میں ادا کرنے ہیں، لیکن ان ڈیوٹیز کو ادا کرنے کی بھی رسول اللہ نے اس حدیث میں ایک شرط بیان کی ہے۔ ویسے تو 5 وقت نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے چاہیے۔ لامحالہ طور پہ انسان کے ذہن پہ یہ بات آ سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، قبول ہی نہیں کرے گا اللہ اس بندے کو نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ رکھے گا۔ صرف ایک شرط ہے کہ اگر یہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوگا۔
اگر اس کے والدین اس سے خوش دنیا سے چلے جائیں گے. آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر کبھی غور نہیں کیا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اُفٍّ بھی نہیں کہنا. اور یہ محدثین اس بات کے اوپر ان کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت نے جو لفظ اف استعمال کیا ہے تکلیف دینے کے اعتبار سے، تکلیف دینے کے اعتبار سے، اور صرف تکلیف دینے کے اعتبار سے نہیں، بے ادبی کے اعتبار سے، بے رخی کے اعتبار سے، اف سے چھوٹا جملہ، چھوٹا حرف عربی زبان میں کوئی نہیں پایا جاتا. یعنی اف ایک ایسا لفظ ہے جس میں بیزاری کا اظہار تو ہے، لیکن یہ سب سے ہلکی بیزاری ہے. تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں سب سے ہلکی بیزاری سے ابتدا کی ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. تو بڑی بات کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب والدین کو اف بھی نہیں کہنا تو کیا اس سے بڑی سنگین نوعیت کی بات والدین کو کی جا سکتی ہے؟ اور پھر یہی تک بات نہیں ہے، اور یہ بات قرآن پاک کی آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کہا اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم رب کے ساتھ شرک کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ پھر بھی اچھا معاملہ کرنا ہے. ہاں، ان کی یہ بات نہیں ماننی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، یا غیر اللہ کی نظر نیاز دینا شروع کر دی، یا غیر اللہ کے نام پہ غیر اللہ کے آستانے کے اوپر ذبح کرنا شروع کر دیا. یہ بات نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا ان کے ساتھ دنیا کے اندر معروف طریقے سے گزر بسر کرنا. یہاں پہ رکنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا مقام ہے. اگر مشرک والدین، بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارے والدین کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی ہوگی. ہرگز نہیں. عقیدہ درست نہ ہو، مذہب بھی وہی نہ ہو، مشرک بھی ہوں، تب بھی والدین کے ساتھ دنیا کے اندر معروف کے مطابق چلنا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا، ان کے سامنے کندھوں کو، جناح اپنے کندھوں کو گرا کے رکھنا ہے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو چوڑا بھی نہیں کرنا. امام ابن سیرین، محمد ابن سیرین جو آپ نے نام سنا ہوا ہے، کتنے بڑے معبر ہیں، وہ کتنے خوبصورت تھے، وہ کتنے روب و دبدبے والے سے. آج 1300 برس بھی بیت چکے ہیں، تابعی ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی کے تذکرے حدیث کی کتب میں بھرے پڑے ہیں کہ جب وہ بازار میں نکلتے تھے اتنے خوبصورت تھے، اتنے جلالی تھے، اتنے روب والے تھے کہ ان کی شکل کو دیکھ کے لوگ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے تھے. یہ اتنے خوبصورت نوجوان، ان سے جب طالب علم بات آئی ہے ضمنی طور پر سن لیجئے، طالب علم جب مسئلہ پوچھتے تھے، جب یہ جواب دیا کرتے تھے تو طالب علم کپ کپا رہے ہوتے تھے. اور یہ محمد ابن سیرین قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر ایسے عمل کرتے تھے کہ طالب علم گئے گھر میں، کیا دیکھا محمد ابن سیرین کہ جو جب بازار میں چلتے ہیں تو لوگوں کی نظریں جھک جاتی ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کندھے جھکے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ ہیں، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے بیمار ہیں اور لاغر ہیں. تو لوگوں نے بالآخر پوچھ لیا تو آپ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ میں اپنی ماں کے سامنے اس طرح کندھے جھکا کے اس وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں کہ رب نے یہ حکم دیا ہے. اگر ماں کے سامنے کندھے چوڑے کر کے کھڑے ہونے کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، کندھے چوڑے کر کے، سر اٹھا کر، تکبر اور نخوت کے ساتھ ماں کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی اجازت ہوگی؟ تو آپ بھی بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ گوشہ کہیں پہ محو ہے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ والدین کے حقوق کو بھی بہت اچھی طرح بیان کیا. یہاں پہ پروگرام میں ہوتا ہے ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جس طرح وبالوالدین احسانا کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، اسی طرح ووصینا الانسان بوالدیہ بھی ہے. ووصینا الانسان 2 مرتبہ یہ آیتیں بھی ملتی ہیں اور احسان کا ذکر بھی ملتا ہے. ایک مرتبہ اس کی والدہ کے اس تمام پیریڈ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جب اس نے آپ کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا ہوا تھا اور جو سختیاں برداشت کی وغیرہ. تو قرآن پاک ڈیٹیل سے والدین کے احسانات کا تذکرہ بھی کرتا ہے. اور یاد رکھیے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ویسے تو اللہ رب العزت کی کسی کے ساتھ مثال دینا معقول بات نہیں اور جائز بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے رب کی محبت کا ہلکا سا نظارہ دیکھنا ہو تو آپ والدین کی محبت میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ والدین، بندہ کئی مرتبہ گستاخی کرتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں کہنا کہ میرے پاس بندہ آ جائے میں معاف کر دیتا ہوں. تو آپ نے اگر اس بات کو نوٹ کرنا ہو، بندہ والدہ کو یا والد کو ناراض کر لے صرف
ایک مرتبہ ان کے پاس آ جائے معافی مانگ لے تو والد اور والدہ بالعموم معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رحمت کے صرف ایک حصے کو، محبت کے صرف ایک حصے کو دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے، بھائی اپنے بہن سے، میاں اپنے بیوی سے، جو بھی یہ پیار کے جتنے رشتے، حتیٰ کہ جنگل کے درندے چرندے پرندے، ہر جانور جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ رحمت کے باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس، اپنے اور بندوں کے درمیان رکھے ہوئے، جو کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے کام آئیں گے۔ لیکن آئیں گے کس کے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اپنائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو اپنائے گا۔ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آ گئے اور آ کے کہنے لگے، بہت سے فضائل ہیں، آپ کو پتہ ہے ہجرتوں کے بھی بہت سے فضائل ہیں، یمن سے آئے اور کہا میں نے ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے والدین سے اجازت لی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر واپس لوٹ جا، پہلے ان سے اجازت لے اور اس کے بعد جہاد کر، اس کے بعد ہجرت کر، اور اگر وہ اجازت نہ رہیں تو تیری جہاد اور تیری خدمت اور تیری ہجرت ہر چیز انہی کی خدمت میں پنہا ہے۔ ایک اور شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یاد رکھیے یہ بات اس سے بھی آگے کی ہے، آگے کہنے لگے اے اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں ہے؟ کہا ماں تو دنیا سے چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیری خالہ ہے؟ ہاں ہاں خالہ تو موجود ہے، تو جا ان کی خدمت کر۔ گویا والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے، جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو، عمر میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے والدین کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے فرامین ہیں۔ اسی طرح صحابہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ وہ جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں تو جہاد فی سبیل اللہ کو والدین سے نیکی کرنے کے بعد ذکر کیا۔ پہلی نیکی نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ بات بڑی عجوبے اور اچنبے کی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے بغیر بھی کلمہ گوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہی ہے۔ منہ سے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کا عملی مظاہرہ نماز کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو نیکی کا کام بتایا وہ یہی ہے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ مسجد میں ادا کرنا۔ لیکن جو دوسری نیکی ہے وہ والدین کی خدمت کرنا، والدین سے نیکی کرنا، اور پھر تیسری جگہ کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، اور اسی پر بس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی نے آ کے پوچھا میری والدہ کا میرے پہ کتنا حق ہے؟ یہ حدیث معروف ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی خدمت کے بارے میں جب انہوں نے صحابہ نے رسول اللہ سے سوالات کیے، رسول اللہ نے کہا کہ والدہ کی خدمت کر۔ کہا پھر کس کی؟ پھر کس کا کیا؟ کہا والدہ کا۔ کہا پھر کس کا کیا؟ کہا پھر والدہ کا۔ 3 مرتبہ والدہ کا نام لیا، اور چوتھی مرتبہ کہا کس کا حق ہے؟ کہا والد کا۔ گویا اگر 100 کو تقسیم کیا جائے تو 75% خدمت کا حق والدہ کا اور 25% والد کا ہے۔ گویا 3 حصے زیادہ ہے والدہ کی خدمت کرنا۔ اور یہ باتیں بھی صحیح احادیث سے ملتی ہیں کہ کسی کا اگر والد غلام ہو، کسی کا والد غلام ہو اور بچہ اس والد کو آزاد کروا دے تو گویا اس نے والد کا حق ادا کر دیا، اور بعض روایات میں اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کرا دیا، سارے اخراجات اٹھا لیے، والد کا حق ادا کر لیا۔ تو لیکن والدہ کا حق تو تب بھی ادا نہیں ہوتا۔ اور حکیم لقمان کا ہمارے تک جو باسند واقعہ پہنچا ہے وہ یہ ہے، اور یہ روایات کے اندر کسی قسم کا ضعف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بات دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اور حکیم لقمان دیکھیں جو اپنے بیٹے کو بات کہہ رہے ہیں وہ کتنی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جا زمین میں سے جنت کا کوئی ٹکڑا اٹھا لا، زمین میں سے جنت کا کوئی ٹکڑا اٹھا لا۔ بیٹا بھی حکیم لقمان کیا تربیت یافتہ تھا، ان کی زیر نگرانی پلا بڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھا لایا۔ حکیم لقمان نے پوچھا یہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو کہنے لگا یہ وہ جگہ کی مٹی ہے جہاں میری والدہ کے قدم پڑے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی اگر اس کے ساتھ تطبیق کر دی جائے تو ماں کے پاؤں کے نیچے ہی جنت ہے، والدہ کی خدمت۔ اور یہ بات صرف زبانی کلامی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے یہ پوچھ لیا تھا تجھے پتہ ہے اس عورت کا کیا بنا؟ یا سوال کر لیا کہ آپ کو پتہ ہے اس عورت کا کیا بنا؟ یا یہ پوچھ لیا
کہ تم بتاؤ اس عورت کا کیا بنا؟ تو انہوں نے صحابہ نے جواب دیا وہ تو ہم جب اس کو چھوڑ کے آئے تھے وہ خیر خیریت سے تھی وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ جس وقت تم آ گئے وہاں پہ شب خون پڑا تھا، وہاں پہ حملہ ہوا تھا۔ جب وہ حملہ ہو گیا تو اس عورت نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا تھا، اور جب کندھے پہ اٹھایا صحرا میں چلی، تمہارے ساتھ ہجرت کی، تو جب بھی گرمی کا کوئی موقع آتا صحرا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر جب وہ سوچتی کہ میری ماں کے قدم لگ رہے ہیں، وہ قدم کے ساتھ قدم ملا لیتی، پاؤں کے نیچے پاؤں رکھ لیتی، ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ لیتی۔ اس عورت نے زندگی میں کوئی بڑے عمل تو نہ کیے، لیکن اس عمل کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کیا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، کہ ماں کا ہاتھ اگر ریت پہ لگنے لگا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں کے نیچے رکھ لیا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ باقی اعمال زیادہ نہ تھے، لیکن اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ کیا وجہ؟ والدین کی خدمت کی وجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی والدین کے حقوق بیان کرتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی شکایت لے کے آگے، اللہ کے رسول میرے والد جو بھی میں کماتا ہوں لے لیتے ہیں۔ والد کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والد نے بتلایا ٹھیک ہے میں یہ حق سمجھتا ہوں تو میں لے لیتا ہوں، یہ چھوٹا تھا میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، میری امیدوں کا مرکز، میری امیدوں کا محور بن گیا، اب اگر میں پیسوں کو نکالتا ہوں تو یہ مجھے روکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امت کی رہنمائی کا ایک سنہری اصول دیا، کیا؟ تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے والد کا ہے۔ یہاں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے میں کون سا کلچر لے کے آ رہے ہیں۔ کیا یہ اولڈ ہومز ہمارا کلچر ہے؟ کیا یہ اسلام کا کلچر ہے؟ کیا یہ مشرقی روایات کے بھی عین مطابق ہے یا نہیں؟ یہ کسی اور کا کلچر ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مالدار بیٹے کے سارے مال کو اور اس کی جان کو کہہ رہے ہیں تیرے باپ کا ہے، اور یہاں پہ یہی بیٹا اٹھتا ہے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کئی بوڑھے بزرگ لوگوں سے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ یہ دعا ویسے کر لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو دکھ اور درد اس آواز اور دعا کے پیچھے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد کے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل کو ان کے محتاج بن جائیں اور پھر ایک ایک روپے کی خاطر ان کے محتاج ہوں، پھر چلنے پھرنے کی خاطر ان کے محتاج ہوں، پھر طہارت کے لیے ان کے محتاج ہوں۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ حق تو یہ ہے اب وہ وقت ہے اس بچپن کے تمام تر احسانات کا بدلہ اتارنے کا جب تیرے باپ نے، تیری ماں نے، تو پیدا ہوا تیری طہارت کا خیال نہیں رکھا۔ ایک ایک رات کے اندر تو کتنی مرتبہ بستر کو گندا کر دیا کرتا تھا۔ کیا تجھے تیری ماں بار بار اٹھ کے نہلاتی دلاتی نہیں تھی؟ تیرے کپڑے نہیں تھی بدلتی؟ آج والد اور والدہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آج ان کی طہارت کا خیال کرنا بھی اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو مسلمان بیٹے اور بیٹی کی ذمہ داری ہے۔ ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا مسلمان بیٹے اور بیٹی کی ذمہ داری ہے۔ اور میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہرگز اپنے خامندوں کو ان کی جنت کا جو راستہ ہے، ان کی والدہ کی خدمت سے قطعاً نہیں روکنا چاہیے، نہ اس کے اوپر ذرہ برابر بھی افسوس کا۔ یہ تو جنت کا راستہ ہے، اور جو بادب ہے وہ با نصیب بھی ہے۔ والدین کی خدمت سے انسان کو رزق بھی وافر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ فرما دیا، راغیما انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، جو والدین میں سے کسی کو پائے اور اپنے آپ کو جنت میں نہ لے جائے۔ گویا والدہ کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے، تو والد جو ہے وہ جنت کا درمیانی ایک دروازہ ہے۔ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت بات کر رہے ہیں کہ اس کا ناک خاک آلود ہو گیا جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کیا۔ گویا والد کی چھوٹی سی چھوٹی خدمت کرنا، والدہ کی چھوٹی سی چھوٹی بات کرنا، یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اسی بات کو اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔